معزز سامعین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹوری یوٹیوب چینل۔ سامعین، ہم اس چینل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی محبت سے بھرپور داستان پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اس سے پہلے آپ اس مبارک داستان کی 3 قسطیں سن چکے ہیں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے مؤدبانہ التجا ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکالیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کیوں بند نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے یہ عزت و جاہ یا سرداری و دولت کے خواہاں ہوں۔ چنانچہ سبھی نے عتبہ بن ربیع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں یا عزت دولت کے خواہاں ہیں یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ آپ کہہ دیجئے۔ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ ساحرانہ تقریر سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائی، جو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بدن کا بال بال خوف ذوالجلال سے لرزنے اور کانپنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجئے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے، نہ کہانت، نہ شاعری، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا رسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز رئیس ابو طالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت ہی نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرمان فَأَصْدَعَ بِمَا تُؤْمَرُ کی تعمیل کرتے ہوئے علی الاعلان شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا وعظ فرماتے ہی رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ بھڑک اٹھا۔ چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ و شیبہ و ابو سفیان و عاص بن ہشام و ابو جہل و ولید بن مغیرہ و عاص بن وائل وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا، میرے پیارے بھتیجے، اپنے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقف کر دو۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری معین مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब इनके कदम भी उखड़ रहे हैं। चचा की गुफ्तगू सुनकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भराई हुई मगर जज्बात से भरी हुई आवाज़ में फरमाया कि चचा जान, खुदा की कसम है मुझे, अगर कुरैश मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चाँद लाकर दे दे तब भी मैं अपने इस फ़र्ज से बाज ना आऊँगा। या तो खुदा इस काम को पूरा फरमा देगा या मैं खुद दीन इस्लाम पर निसार हो जाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जज्बाती तकरीर सुनकर अबू तालिब का दिल पसीज गया और वो इस कदर मुतासिर हुए कि इनके हाशमी रगों के खून का कतरा कतरा भतीजे की मोहब्बत में गर्म होकर खोलने लगा और इंतहाई जोश में आकर कह दिया कि जानो अम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। ए मेरे प्यारे भतीजे, जिसका तुम्हें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है तुम एलानिया कह दो। कुफ़ार मक्का ने जब अपने जुल्म सितम से मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा जाकर पनाह लेने का हुक्म दे दिया। हबशा के बादशाह का नाम अस्मा और लक़ब नजाशी था। ईसाई दीन का पाबंद था मगर बहुत ही इंसाफ पसंद और रहम दिल था और तौरात और इंजील वगैरह आसमानी किताबों का बहुत ही माहिर आलिम था। ऐलान नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की जानिब हिजरत की। इन महाजरीन कराम के मुक़द्दस नाम समात फरमाइए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बीवी हज़रत बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सासज़ादी हैं। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बीवी हज़रत सहला बिनत सुहैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी अहलिया हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। हज़रत आमिर बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी ज़ोजा हज़रत लैला बिनत अबी हशमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान बिन मखज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू सबरा बिन अबी रहम या हातिब बिन उमरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सुहैल बिन बेज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कुफ़ार मक्का को जब इन लोगों की हिजरत का पता चला तो इन जालिमों ने इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए इनका ताक़ुब किया, लेकिन ये लोग कश्ती पर सवार होकर रवाना हो चुके थे, इसलिए कुफ़ार नाकाम वापस लौटे। ये महाजरीन का काफ़िला हबशा की सरजमीन में उतर कर अमन व अमान के साथ खुदा की इबादत में मसरूफ़ हो गया। चंद दिनों के बाद नागहां ये खबर फैल गई कि कफ़ार मक्का मुसलमान हो गए। ये खबर सुनकर चंद लोग हबशा से मक्का लौट आए, मगर यहाँ आकर पता चला कि यह खबर गलत थी। चुनाचा बाज़ लोग तो फिर हबशा चले गए मगर कुछ लोग मक्का में रूपोश होकर रहने लगे। लेकिन कुफ़ार मक्का ने इन लोगों को ढूंढ निकाला और इन लोगों पर पहले से भी ज़्यादा जुल्म ढाने लगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों को हबशा चले जाने का हुक्म दिया। हबशा से वापस आने वाले और इनके साथ दूसरे मजलूम मुसलमान कुल 83 मर्द और 18 औरतों ने दोबारा हबशा की जानिब हिजरत की। तमाम महाजरीन निहायत ही अमन और सुकून के साथ हबशा में रहने लगे, मगर कुफ़ार मक्का को कब गवारा हो सकता था कि फरजांदान तौहीद कहीं अमन और चैन के साथ रह सकें। इन जालिमों ने कुछ तहाइफ के साथ उमरो बिन अल-आस और अम्मारा बिन अल-वलीद को बादशाह हबशा के दरबार में अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। इन दोनों ने निजाशी के दरबार में पहुंचकर तोहफ़ों का नजराना पेश किया और बादशाह को सजदा करके ये फरियाद करने लगे कि ए बादशाह, हमारे कुछ मुजरिम मक्का से भागकर आपके मुल्क में पनाह गज़ीन हो गए हैं, आप हमारे इन मुजरिमों को हमारे हवाले कर दीजिए। ये सुनकर निजाशी बादशाह ने मुसलमानों को दरबार में तलब किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के नुमाइंदा ख़ास बनकर गुफ्तगू के लिए आगे बढ़े और दरबार के आदाब के मुताबिक बादशाह को सिजदा नहीं किया बल्कि सिर्फ सलाम करके खड़े हो गए। दरबारियों ने टोका तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के सिवा किसी को सजदा करने से मना फरमाया है, इसलिए मैं बादशाह को सजदा नहीं कर सकता। इसके बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरबार शाही में इस तरह तकरीर शुरू फरमाई कि ए बादशाह, हम लोग एक जाहिल कौम थे, शिर्क व बुत परस्ती करते थे, लूट मार, चोरी डकैती, जुल्म सितम और तरह तरह की बदकारियों और बदएमालियों में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने हमारी कौम में एक शख्स को अपना रसूल बनाकर भेजा जिसके हस्ब व नस्ब और सद को दियानत को हम पहले से जानते थे।
इस रसूल ने हमको शिर्क व बुत परस्ती से रोक दिया और सिर्फ एक खुदाए वाहिद की इबादत का हुक्म दिया और हर किस्म के जुल्म व सितम और तमाम बुराइयों और बदकारियों से हमको मना किया। हम इस रसूल पर ईमान लाए और शिर्क व बुत परस्ती छोड़कर तमाम बुरे कामों से ताइब हो गए। बस यही हमारा गुनाह है जिस पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई और इन लोगों ने हमें इतना सताया कि हम अपने वतन को खैर बात कहकर आपकी सल्तनत के ज़ेर साया पुरअमन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फिर इसी पुरानी गुमराही में वापस लौट जाएं। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तकरीर से निजाशी बादशाह बेहद मुतासिर हुआ। ये देखकर कुफ़ार मक्का के सफ़ीर उमर बिन अल-आस ने अपने तुर्किश का आखिरी तीर भी फेंक दिया और कहा कि ए बादशाह, ये मुसलमान लोग आपके नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ दूसरा ही एतिकाद रखते हैं जो आपके अकीदे के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है। ये सुनकर निजाशी बादशाह ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस बारे में सवाल किया तो आपने सूरह मरियम की तिलावत फरमाई। कलाम रब्बानी की तासीर से नजाशी बादशाह के कल्ब पर इतना गहरा असर पड़ा कि इस पर रक्त तारी हो गई और इसके आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यही बताया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और इसके रसूल हैं, जो कुंवारी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक से बग़ैर बाप के खुदा की कुदरत का निशान बनकर पैदा हुए। निजाशी बादशाह ने बड़े गौर से हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तकरीर को सुना और ये कहा कि बिलाशुबा इंजील और कुरान दोनों एक ही आफ्ताब व हिदायत के दो नूर हैं और यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और इसके रसूल हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के वही रसूल हैं जिनकी बिशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील में दी है। और अगर मैं दस्तूर सल्तनत के मुताबिक तख्त शाही पर रहने का पाबंद न होता तो मैं खुद मक्का जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियाँ सीधी करता और इनके कदम धोता। बादशाह की तकरीर सुनकर इसके दरबारी जो कड़ किस्म के ईसाई थे नाराज़ व बरहम हो गए, मगर निजाशी बादशाह ने जोश ईमानी में सबको डांट फुटकार कर खामोश कर दिया और कुफ़ार मक्का के तोहफ़ों को वापस लौटाकर उमर बिन अल-आस और अम्मारा बिन वलीद को दरबार से निकलवा दिया और मुसलमानों से कह दिया कि तुम लोग मेरी सल्तनत में जहाँ चाहो अमन व सुकून के साथ आराम और चैन की ज़िंदगी बसर करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। वाज़ेह रहे कि निजाशी बादशाह बाद में मुसलमान हो गया था। इनके इंतकाल पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में इनकी नमाज जनाजा पढ़ी। हालांकि निजाशी बादशाह का इंतकाल हबशा में हुआ था और वह हबशा ही में मदफून भी हुए, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना तौर पर इनकी नमाज जनाजा पढ़कर इनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी हबशा की तरफ हिजरत की, मगर जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मकाम बरकुल गमाद में पहुँचे तो कबीला कारा का सरदार मालिक बिन दगना रास्ते में मिला और दरियाफ़्त किया कि क्यों ए अबू बकर, कहाँ चले? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अहले मक्का के मज़ालिम का तस्करा फरमाते हुए कहा कि अब मैं अपने वतन मक्का को छोड़कर खुदा की लंबी चौड़ी ज़मीन में फिरता रहूँगा और खुदा की इबादत करता रहूँगा। इब्ने दगना ने कहा कि ए अबू बकर, आप जैसा आदमी न शहर से निकल सकता है न निकाला जा सकता है। आप दूसरों का बार उठाते हैं, मेहमानान हरम की मेहमान नवाजी करते हैं, खुद कमा कर मुफलिसों और मोहताजों की माली इमदाद करते हैं, हक के कामों में सबकी इमदाद व आनत करते हैं। आप मेरे साथ मक्का वापस चलिए, मैं आपको अपनी पनाह में लेता हूँ। इब्ने दुगना आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़बरदस्ती मक्का वापस लाया और तमाम कुफ़ार मक्का से कह दिया कि मैंने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी पनाह में ले लिया है, लिहाजा ख़बरदार कोई इनको न सताए। कुफ़ार मक्का ने कहा कि हमको इस शर्त पर मंजूर है कि अबू बकर अपने घर के अंदर छुप कर कुरान पढ़ें ताकि हमारी औरतों और बच्चों के कान में कुरान की आवाज़ न पहुँचे। इब्ने दगना ने कफ़ार की शर्त को मंजूर कर लिया और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चंद दिनों तक अपने घर के अंदर कुरान पढ़ते रहे, मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जज्बा इस्लामी और जोश ईमानी ने यह गवारा नहीं किया कि माबूद इन बातिल लात व उज़्ज़ा के इबादत तो अली उल ऐलान हो और माबूद बरहक अल्लाह ताला की इबादत घर के अंदर छुप कर की जाए। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने घर के बाहर अपने सहन में एक मस्जिद बना ली
اور اس مسجد میں علی الاعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دغنہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ان کے گرد ہماری عورتوں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھے ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ اس بات کو سن کر ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا، اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن دغنہ، تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اعلان نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ایسی ہستیاں دامن اسلام میں آ گئیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ و جلال اور ان کے عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سربلند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی والانہ محبت تھی اور وہ صرف 2-3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے، اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے اور شکار کے بہت ہی زیادہ شوقین تھے۔ روزانہ صبح گھر سے تیر کمان لے کر نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ یہ ماجرا سن کر مارے غصے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھولنے لگا۔ ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ گئے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، مجھے خبر نہیں کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخروم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے، یہ کہا کہ اے بنی مخروم، آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے، واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی گالیاں دی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد زور زور سے ان اشعار کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو باکمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدی ہیں، تو اے کافروں، اپنے باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کے واقعات میں بہت سی روایت ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن غصے میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے چلے کہ آج میں اس تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیوں اے عمر، اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ کہنے لگے کہ آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت الخطاب اور تمہارے بہنوئے سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلا کر بولے، اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟
پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور ان پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹک دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسا تماچا مارا کہ ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ اے عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب اسلام سے دل نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا اور ان کا عزم و استقامت سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو ان پر رخت طاری ہو گئی اور ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے ہو تو مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ بہن نے قرآن کے اوراق کو سامنے رکھ دیا، اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی کہ سجل اللہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیا اور جسم کا ایک ایک بال لرزہ بر اندام ہونے لگا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنو باللہ ورسولہ تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مقیم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ کنڈی بجائی، اندر کے لوگوں نے دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو، اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک، اور بآواز بلند کلمہ پڑھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے خوشی کے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کے کیا معنی ہے؟ اٹھیے، ہم کعبے میں چل کر علی الاعلان خدا کی عبادت کریں گے، اور خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر دو قطاروں میں روانہ ہوئے، ایک صف کے آگے حضرت عمر اور ایک صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چل رہے تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں ابو جہل آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ برہم ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حاضر تھا، اتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچڑا لے کر آیا، اس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا، اور پھر بڑے زور سے چیخ مار کر کسی نے یہ کہا یا جلی امر یقضی رجل فسی یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز سن کر سب لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں نے یہ عزم کر لیا کہ میں اس آواز دینے والے کی تحقیق کے بغیر ہرگز یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ اس کے بعد پھر یہی آواز آئی کہ یا جلی امر
نجی رجل فسی یقول لا الہ الا اللہ، یعنی ایک کھلی ہوئی دشمنی کرنے والے۔ ایک کامیابی کی چیز ہے کہ ایک فصاحت والا آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ بتوں کے آس پاس میرے سوا دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے فوراً ہی بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر تھے، اس لیے ان کے اسلام لانے کے اسباب میں اس واقعے کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دخل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار مکہ نے بہت زیادہ ستایا تو عاص بن وائل سہمی نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا، جو زمانہ جاہلیت میں آپ کا حلیف تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی مار دھاڑ سے بچ گئے۔ بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا، جب تک بنو ہاشم خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات چیت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر آویزہ کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑی کی اس گھاٹی میں، جس کا نام شعب ابی طالب تھا، پناہ گزین ہو گئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمایت اور پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درے میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور گھٹن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک و پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جائے۔ مسلسل 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ حشام بن عمرو عامری، ظہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو الجنتری، زما بن الاسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے اور ظہیر نے، جو عبد المطلب کے نواسے تھے، کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا: اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روندی جائے گی، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زما نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اس طرح مطعم بن عدی اور حشام بن عمرو نے بھی خم ٹھونک کر ابو جہل کو جھڑک دیا اور ابو الجنتری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اس مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا: اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو
اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبہ کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بز اللہ تعالیٰ کے نام کی پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر جو دیکھا یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ 10 سن نبوی کا منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا، اس پر یہ قہر الہی ٹوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی گھاٹی سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے، اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے، اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی جاگداز اور روح فرسا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار و محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جانثاری کے ساتھ آپ کی نصرت و دستگیری کی، اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح آلام و مصائب کا مقابلہ کیا، اس کو بھلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھول سکتے تھے۔ جب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سبب سے میں خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی کریں گے؟ اور یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کے آخری قول یہ رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی، یعنی نبی اور مومنین کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ مشرکین جہنمی ہیں۔ سامعین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو لائک کرنا اور اس انفارمیٹک ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رکیے کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے آپ دوستوں کے لیے ویڈیو بنائیے، چینل تو سبسکرائب کر کے جائیے، اور ویڈیو کو بھی ہو سکے تو لائک کر دیں۔